بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان، بیرسٹر گوہر، بشرا بی بی یا علیمہ خان سارے کے سارے فارغ ہو چکے ہیں اور تحریک انصاف کا نیا چیئرمین آ چکا ہے۔ کون ہے یہ تحریک انصاف کا نیا چیئرمین اور کس نے اسے منتخب کیا، کیسے انتخاب مکمل ہوا، یہ ساری تفصیلات آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں غداری کے ایک سنگین مقدمے کی کہ جس کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ معاملہ کافی گرم ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے بڑے بڑے اہم مقدمات جو ہیں وہ ایک بار پھر ٹیک اپ کر لیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات کون سے ہیں تو ان پہ پہلے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے دیگر معاملات کی طرف۔ تو سر آپ کے علم میں ہوگا، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ججز کے معاملے پہ بات نہ کر لیں غداری سے پہلے، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ ابھی تک اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا، کیونکہ یہ میں تسلسل کے آج سے آپ کو بتا رہا ہوں، اپڈیٹ رکھ رہا ہوں کہ اس کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل مظاہر نقوی کے استعفے کے بعد بھی ایک اوپینین دے چکی ہے کہ اب کیسے، جب ایک جج کے خلاف شکایت پر شو کا نوٹس جاری کر دیا گیا، پروسیس آگے بڑھ چکا، اب جج صاحب اچانک مستعفی ہو گئے، تو پھر کیسے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس معاملے کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوال تھا، لیکن اس سوال کا جواب تبھی آئے گا جب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے دیا گیا فیصلہ ریورس نہیں ہوگا۔ وہ کیس عافیہ شہر بانو کیس، جس کے متعلق مسلسل میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر وفاقی حکومت نے اپیل دائر کر دی ہے، اور وفاقی حکومت نے اپنی اس اپیل میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ وفاقی حکومت اس کیس میں ایک اہم فریق ہے۔ فریق اس طرح سے ہے کہ اگر کسی بھی جج کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے، وہ جج ریٹائر ہو جاتا ہے یا مستعفی ہو جاتا ہے، تو اس کی پینشن اور دیگر مراعات جو ہے وہ وفاقی حکومت نے دینے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ ہے۔ تو لہٰذا وفاقی حکومت اس طرح سے ایک فریق ہے، تو وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اس پر نظر ثانی کرے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو پھر وہ ان مراعات کا حقدار نہیں ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب عافیہ شہر بانو کیس پر سماعت کے لیے چیف جسٹس صاحب نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے۔ اس بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کریں گے، اور اس بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت صاحب شامل ہیں۔ یہ جو تمام 5 ججز ہیں، یہ پانچوں ججز جو ہیں وہ چاروں صوبوں سے ان کی نمائندگی جو ہے، یعنی کہ اس بینچ میں پورے ملک کے جو ججز ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے، اور یہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے۔ اب یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ریٹائرڈ یا مستعفی ججز کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر عافیہ شہر بانو کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس 5 رکنی بینچ نے اکثریت کے ساتھ یا متفقہ طور پہ یہ قرار دے دیا کہ جس جج کے خلاف شکایت آئے اسے سپریم جوڈیشل کونسل ٹیک اپ کر سکتی ہے اور کسی بھی وقت اس پر فیصلہ کر سکتی ہے، تو سر پھر مظاہر نقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور ثاقب نثار صاحب، ان کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ ویسے باقی ججز بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن ان 3 افراد کے لیے تو میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ جناب ان کے لیے جو ہے وہ خبر اچھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا بڑا مقدمہ ہے آئین توڑنے کا، مقدمہ ہے آئین کی سنگین ترین خلاف ورزی کا، مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا۔ آرٹیکل 6 کی کارروائی 7 اپریل 2022 کا فیصلہ، وہ فیصلہ جس میں جسٹس بندیال، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس وقت کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی
اس کو کالعدم قرار دیا اور اسمبلی کو بحال کیا۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ یہ جو اقدام قاسم سوری صاحب نے کیا ہے یہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب قاسم سوری صاحب کی وہ اہلیت کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا تو اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہ قاسم سوری صاحب کے خلاف آئین کی سنگین جو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، آئین کو جو توڑا ہے اس پر کارروائی کی جائے۔ تو اب سر خبر یہ ہے کہ اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ سماعت کرنے جا رہی ہے۔ یہ براہ راست سنگین غداری کا مقدمہ نہیں ہے، چونکہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کا جو آغاز ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، یعنی کہ جو ایگزیکٹو ہے، حکومت وقت ہے، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن یہ کیس اس کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی کے خلاف عمران خان یا صدر علوی صاحب یا قاسم سوری صاحب یا اسد کیسر صاحب، ان اشخاص کے خلاف اگر یہ جو اپنا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اور عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی طور پہ جو ہے وہ مسترد کرنے کا جو معاملہ ہے، اگر اس بیس پہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 یا آئین کو وائلیٹ کرنے کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونا ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کیس کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کی اپیل ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے، پہلے عدالت کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ 5 رکنی یہ جو بینچ تھا اس کے فیصلے کے خلاف جو اپیل آئی تھی وہ ابھی تک اس پہ سماعت نہیں کی گئی۔ تو خبر یہ ہے کہ اس اپیل پر سماعت کے لیے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نیا 5 رکنی بینچ قائم کر دیا ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس میں کچھ جو پرانے بینچ کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ جو پہلا بینچ تھا نا جس نے 7 اپریل 2022 کو فیصلہ دیا تھا، اس میں جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس بینچ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ لیکن جسٹس بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور جسٹس مظہر میاں عالم خیر صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ تو اب جو نیا 5 رکنی بینچ بنا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے، اسی طرح جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے، یعنی کہ 2 ججز جو ہیں وہ پرانے بینچ کے اس بینچ کا حصہ ہوں گے، اور 3 نئے ججز جو ہیں ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان دونوں کیسز پر بڑے اہم نوعیت کے کیسز ہیں، اور ان پر سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے سے ہونے جا رہی ہے، اور یہ اگلا ہفتہ جو ہے نا، ان کیسز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ہم ایک فیصلہ کن دراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان دونوں کیسز کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری سمت کیا ہوگی، کیونکہ ججز کے خلاف کارروائی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ عافیہ شہر بانو کیس کی موجودگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کی تمام پریکٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ جو آئین کو وائلیٹ کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی پھر ابھی تک کارروائی تو نہیں آگے بڑھ سکتی جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے، تو لہٰذا پھر اگر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایک ایڈوائس یا ایک جو ڈائریکشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو جا سکتی ہے، پھر وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے، معاملات کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب آرمی چیف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک سازش آپ نے شاید دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے یہ جو 2 دن قبل جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کوئی 2-2.5 ہزار طلباء کے ساتھ خطاب کیا، سوال و جواب کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوا۔ اچھا، یہ اس میں آرمی چیف صاحب نے سوال بھی لیے، ان پر جواب بھی دیا، اور اپنی جو یوتھ ہے ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں جو سوال پنپ رہے تھے وہ سنے، اچھی بات ہے،
لیکن یہ جو ہے نا پی ٹی آئی باز نہیں آتی، اس کا سوشل میڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ یہ تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں، یہ سنگر ہیں سلمان احمد، انہوں نے ٹویٹر پہ تصویر شیئر کی جس میں آرمی چیف صاحب کی جو ہے وہ تصویر لگائی اور دعویٰ کیا گیا کہ جناب ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے کہ یہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ طلباء کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تصویر جو ہے وہ جناح کنونشن سینٹر کی نہیں ہے سر، یہ تصویر جی ایچ کیو آڈیٹوریم کی ہے، اور یہ تصویر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک علماء کا کنونشن تھا، وہاں پہ ان سے ملاقات تھی اور اس دوران کی ہے۔ اور یہ جو بلٹ پروف شیشہ ہے نا، کوئی شیشہ ویشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی پراپیگنڈا کیا اور اب اس تصویر کو یوز کر کے دوبارہ پراپیگنڈا کریں۔ حالانکہ جناح کنونشن سینٹر میں آرمی چیف کے ساتھ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے موجودہ آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب اور پاک فوج کو، کہ ان کو صرف ہم نے جو ہے وہ سکینڈلائز کرنا ہے۔ اور یہ سلمان احمد ہو یا اس طرح کے باقی لوگ جو یہ بیرون ملک بیٹھ کے اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ پہلی نہیں ہے، اسی طرح کی کئی اور حرکتیں بھی کی ہیں۔ یہ سلمان احمد نے آرمی چیف صاحب کے دورہ امریکہ کے دوران بھی اسی طرح کی جو ہے وہ حرکات و سکنات انہوں نے کی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اپنی ان حرکتوں سے خیر باز نہیں آتے، لیکن ان کی چوری جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے پکڑی بھی ہے اور اس کو بے نقاب بھی کیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ چیز شیئر کر دیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ اصل میں ان کا جو خمیر ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ یہ صرف جھوٹ اور پراپیگنڈا کی بنیاد پہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور سر اب ہم آتے ہیں اپنے ویلو کی اس مین سٹوری پہ جس کا میں نے تھمب نیل پہ ذکر بھی کیا کہ عمران خان، گوہر اور باقی سارے فارغ، اور سر تحریک انصاف جو ہے اس کا نیا چیئرمین آ گیا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن کمیشن کی پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی مائی باپ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی چیئرمین ہے، نہ اس کا کوئی عہدے دار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، اور نہ ہی اس جماعت کو جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس کے پاس کوئی انتخابی نشان ہے، اور نہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہمیں دور دور تک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ان کے بنیادی جو اراکین ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے، ان کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ لیڈ وہی کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے عمران خان اور ان کے حواریوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے ہیں، یعنی کہ اکبر ایس بابر صاحب۔ اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان کا وہ فارن فنڈنگ والا جو ہے وہ بھی معاملہ وہ لے کے آئے تھے، اور اس پر وہ ابھی تک زیر التوا ہے معاملہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہی انٹرا پارٹی انتخابات کو جو ہے وہ اپنا چیلنج بھی کیا اور ایکسپوز بھی کیا، اور پھر انہی کی درخواست کی بنیاد پہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں یہ غیر قانونی قرار دیے گئے، معاملہ جو ہے مختلف عدالتوں میں گیا، بالآخر تحریک انصاف کا انتخابی نشان جو ہے وہ اس سے چھن گیا۔ اور اب جناب اکبر ایس بابر صاحب نے کچھ دوستوں کی میٹنگ کی ہے، اور اپنی اس ملاقات میں، یا آپ اس کو اجلاس کہہ سکتے ہیں، اس میں تحریک انصاف کے جو بنیادی ممبران ہیں، بانی ممبران ہیں، انہوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں گے۔ اب اگر وہ جو تحریک انصاف کے بانی ممبران ہیں، ان کے بنیادی رکن ہیں، اگر وہ پارٹی کے انتخابات کروا کے اس کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو عمران خان، علی گوہر اور باقی سارے کے سارے آؤٹ ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کسی اور، وہ اکبر ایس بابر یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ان کے نام پہ کنورٹ ہو جائے گی، اور ان کو جو ہے ان کی جماعت کو نیا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بانی ممبرز ہیں، رکن ہیں، اور اکبر ایس بابر صاحب نے تو اس حوالے سے جب ان کو تحریک انصاف سے نکالا گیا تھا انہوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس جیتا ہوا ہے، تو لہٰذا سر تحریک انصاف میں سے عمران خان اور باقی سب کا نام جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آؤٹ ہونے
جا رہا ہے، اور اب اس میں اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ آنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکبر ایس بابر صاحب نے ایک اور بھی جو ہے وہ اپنا ہنگامہ برپا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، تو اس میں وہ ایک نئی درخواست ڈالیں گے کہ جی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن وہ ایک اور بھی مطالبہ کرنے جا رہے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں آنے والا جو پیسہ ہے اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے خلاف یہ پیسہ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے، اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ مس یوز آف فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا، اور استدعا یہ کی جا رہی ہے کہ جی اس فیصلے یعنی کہ الیکشن کمیشن جب تک اپنے حتمی فیصلے تک جاتا ہے تب تک ان اکاؤنٹس کو بھی منجمد کر دیا جائے، فریز کر دیا جائے، ان میں کسی قسم کے جو ہے وہ ٹرانزیکشن نہ ہو، یعنی کہ پیسہ نہ کٹیا جا سکے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کا تو جینا مرنا گزر بسر ہی اسی طرح سے ہے، وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، ان اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں، وہ نکال کے اور پھر وہ عیاشی وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کی عیاشی کا یہ ذریعہ بند ہو جائے گا تو تحریک انصاف تو پھر زندہ درگور ہو جائے گی یار۔ تو یہ تو فارن فنڈنگ کیس سے بھی زیادہ سنگین کام ہونے جا رہا ہے جو تحریک انصاف کی جان نکال دے گا، تو لہٰذا سر تیاری کر لے۔ میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ نئے الیکشن کروا کے پارٹی پر بھی جو مکمل طور پہ اپنا قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فارن فنڈنگ والے معاملے میں بھی، اور تمام اکاؤنٹس فریز کروا کے منجمد کروا کے پھر اس کے بعد جڑا نیا چیئرمین ہوئے گا اس کے پاس ان کا اختیار آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ذرا تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر تھی، تو میں نے کہا چلے ان کو ذرا بر وقت بتا دیں، شاید ان کے پاس کوئی اس کا سدے باب ہو تو یہ کر لیں۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی سدے باب ہوگا یا یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔